محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ عزیزان گرامی، سورہ برات کی جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، آج اس کا 11واں یہ سیشن ہے، یہ 11واں جلسہ ہے، اور جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل ہم نے اس آیہ کریمہ کے اوپر جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارا دعوی ایمان کرنا یہی کافی ہے اور اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، جب کہ اللہ کو نہیں پتہ ہے۔ ابھی تو اللہ جو ہے، دیکھیے یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ابھی تو جانا ہی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تو امتحان میں آزمایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم کل کر چکے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کو جب تک آزماتا نہیں ہے، ان کے ایمان کا مرتبہ طے نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنے مرتبے کے ہیں، یہ بات طے نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک علامت بتائی ہے، اس کے بعد ایک پہچان بتائی ہے کہ تمہاری جو ہے جاننا چاہتے ہو تمہارا کتنا ایمان ہے، تو اس میں وَلَمْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے تو ایک امتحان اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، ابھی تو تم نے اللہ کے لیے اور اس کے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے رازداری کا انتخاب نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے، ایک چیز جو ایمان کی پہچان اس آیت نے بتائی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کا سیکریٹ ہے، سیکریٹ، راز، ٹھیک ہے۔ اب آپ کبھی اسی لیے جملہ ولیجتن کا مطلب ہوتا ہے کہ رازداری، ٹھیک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کے رازدار ہیں، ٹھیک ہے۔ رازداری کا تصور بڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو 2-3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں اسی رازداری کے بارے میں، تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کی نگاہوں میں ایمان جانچنے کا ایک طریقہ اللہ کی رازداری ہے، رسول اللہ کی رازداری ہے۔
مومنین کی رازداری ہے۔ اب وہ سن لیجئے حدیث۔ ایک حدیث میں امام نے فرمایا، بڑا عجب جملہ ہے یہ، آپ غور کیجئے کہ چھٹے امام کا، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ امام نے فرمایا سرک عن دمک، تمہارے سیکریٹ، تمہارے راز تمہارے خون کی طرح ہے۔ آپ ذرا مثال غور کیجئے کہ امام کہہ رہے تمہارے سیکریٹس، تمہارے راز، ٹھیک ہے، تمہارے خون کی طرح ہے۔ خون کہاں دوڑتا ہے؟ اب دیکھیے جو امام نے اس کے بعد جو جملہ فرمایا، فلا یجرین من غیر اوداجک، یہ سیکریٹ تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری نسوں میں یہ دوڑتا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اسی طرح تمہارا راز تمہارے سے باہر نہ جائے۔ اب خون تو آپ دیکھیے، خون کا مطلب اندر ہی رہتا ہے، وہ کبھی باہر، اور جتنا بھی ہو خون اسی اندر ہی دوڑنا ہے اس میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ راز اپنا جس طرح خون کی حفاظت کرتا ہے اس طرح راز کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے، عجیب ہے یہ تو جملہ، بہت عجیب ہے امام صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ فرمایا ان المذیع لامرنا، امام نے فرمایا جو ہمارے سیکریٹ کو، ہمارے راز کو فاش کر دے، کل جاحد بہی، گویا اس نے ہم اہل بیت کا انکار کر دیا، ہم اہل بیت کو مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کی مثال، میں نے کل آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی کہ 7ویں امام کے ایک صحابی سے امام نے کہا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے نا۔ وہ آج ایک دوسری مثال یاد ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، حتیٰ قرآن کی مثال ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں 2-3 اسی سورہ برات کی آیتوں میں بہت سارے جو ہے واقعات اس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر آنا چاہتا ہوں اس بارے میں بات کرنے کے لیے کہ انسان کی زندگی میں رازداری کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ آج ایک مثال ہے، اسی بمبئی میں نے میاں بیوی میں طلاق ہوتے اس لیے دیکھا، اس لیے طلاق ہو رہا ہے کہ بیوی کو شکایت ہے کہ ہماری راز کی باتیں باہر جا کے بتاتا ہے، ہمارے کمرے کی بات جا کر باہر کہتا ہے، اس لیے اسے طلاق چاہیے۔ اب آپ سوچئے، یعنی یہ تو کتنی بے حیائی بھی ہے۔ اگر رازداری کی اہمیت نہ بھی ہوتی تو یہ تو بے حیائی ہے کہ آپ اپنی جو ہے، ہمارے ائمہ جو ہے عورتوں کیا کتنا خیال اور اپنے لیے کتنی غیرت کی بات سمجھتے تھے کہ کبھی وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی باتیں باہر ہو، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں تو ڈیوڑیاں جو ہوتی تھی بولتے تھے اندر والی ڈیوڑی میں ہے وہ، اور یہ باہر والی، حتیٰ جو ہے اس حد تک بھی ناپسند کرتے تھے کہ باہری کوئی ہمارا اندرونی گھر میں کیسے جائے گا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو رازداری اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ اب آپ اسی سے ایک چیز جو قرآن نے واقعہ جو بتایا ہے اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ ایک، آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام آیا شروع میں تو پیغمبر نے مکے سے ہجرت کی، مکے سے ہجرت کیا، مدینے آئے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے جو مدینے آئے تھے اور وہ جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ساتھ نہیں لا پائے تھے، ٹھیک ہے۔
اب جب اپنے ساتھ نہیں لا پائے ان کو، تو ایک بڑا مسئلہ کیا تھا، ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم مکے میں جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑائے، گھر والوں کو چھوڑائے، بچوں کو چھوڑائے، اگر ہم ان کی رازداری نہیں رکھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ کفار جو ہے ہمیں شدید جو ہے نقصان پہنچائیں گے، اور نتیجے میں کیا ہوگا، نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارے گھر والوں کو مار دیا جائے گا، نقصان پہنچا دیا جائے گا۔ انہی ایک واقعے میں سے آپ یہ واقعہ سنیے، اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں اس چیز کی اہمیت کیا تھی۔ پیغمبر کے ایک صحابی جو بڑے جو ہے جاں فشانی کرنے والے تھے، پیغمبر کے اتنے ہی وہ جاں فشاری کرنے والے تھے، اتنے ہی مجاہد تھے کہ جو جنگ شروع کی ہوئی ہے، اس آدمی نے اپنی جان کی بازی لگا دی اس جنگ میں، اور اس کا نام حاتب ابن ابی بلتع تھا۔ ٹھیک ہے، حاتب ابن ابی بلتع تھا۔ یہ آدمی پیغمبر کے ساتھ مدینے میں آ گیا، لیکن اس کے بچے جو ہے، بیوی چھوٹ گئی کہاں، مکے میں، وہ نہیں جا سکا۔ آپ جانتے ہیں ہجرت بڑی مصیبت سے ہوئی ہے، اور رسول اللہ کو راز کے نکلنا پڑا، تو جو مسلمان ہوئے تھے ان کو سب کو نہیں لا سکے، کچھ ہی ایسے تھے، کچھ تو مارے گئے اسی راستے میں، کچھ ہی تھے جو پیغمبر سے آ کر مدینے میں مل سکے، بقیہ بہت سارے کا مال لوٹ لیا گیا، گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کی عورتوں کی عزت لوٹ، بہت طرح طرح کی چیزیں ہوئی۔ انہی میں سے ایک تھے حاتب ابن ابی بلتع، یہ بہت مجاہد، ٹھیک ہے، اور ان کی بیوی کا نام سارہ تھا۔ اگرچہ یہ کہنا کہ ان کی بیوی کا نام، اور ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ حاتب پیغمبر کے ان بہادر سپاہیوں میں سے تھے، پیغمبر جن سے خود پسند کرتے تھے، اور مدینے میں آئے، لیکن ان کے گھر والے اور ان کا مال مکے میں رہ گیا۔ مشرکین نے چال چلی، ان کی بیوی کے پاس آئے اور بچوں کے پاس آئے، کہا آپ یہ خط لکھو اپنے شوہر کو، بھائی پوچھو تو صحیح کیا ہے، کیسے حال ہے، مدینے میں کیا چل رہا ہے، تم کو لوگ کو بلانا کب بلائے گا، اور اس طرح کا خط لکھو۔ اس سے خط لکھا، اور جب اس سے خط لکھا تو وہ خط حاتب کو آ کر ملا، خط ملا اس سے اسی عورت کو جو سارہ نام کی تھی، کہا جاؤ، وہ حاتب کو دیا، تو وہ مکے سے خط لے کر مدینے آئی اور حاتب کو پہنچا دی، اور حاتب سے کہا کہ جواب لکھ دو تو میں تمہارا جواب مکے لے جاؤں۔ تو اس آدمی نے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ پیغمبر عنقریب مکے پہ حملہ کریں گے اور تم لوگ کو چھڑا کے لے آئیں گے۔ آپ پیغمبر ایک فوج لے کر آئیں گے اور مکے کے اوپر حملہ کریں گے، اور سیکریٹ جو تھا یہ کہ پیغمبر کا پلان کیا ہے، یہ اس نے اسی خط میں لکھ دیا۔ اب یہ خط جو ہے سارہ نام کی عورت کو دیا، اور وہ عورت جو ہے لے کر یہ خط مکے کی طرف روانہ ہوئی، اور جب کچھ دور پہنچی کہ پیغمبر نے 3 لوگوں کو فرمایا، اے علی، زبیر اور مقداد سے کہا جلدی جاؤ۔ وہ عورت حاتب کا خط لے کر جا رہی ہے مکے، اور فوراً اس عورت سے خط لے کر اس کو گرفتار کر کے لیا۔ ٹھیک ہے، علی علیہ السلام گئے، اور یہ مقداد اور زبیر بھی ساتھ میں تھے، گئے اور اس کو گرفتار کیا، اس سے خط لیا، اور پیغمبر کو آئے پلٹ کر اور اس کو اطلاع دی۔ پیغمبر نے حاتب کو بلایا، یہ صحابی کو بلایا، اور پوچھا کیوں ایسا کام، تم نے راز خدا کو فاش کر دیا، تم نے وہ راز فاش کر دیا۔ تو اس نے
اب ظاہر سی بات ہے کسی ایکسکیوز تو پیش کرنا ہے، اس سے بہانہ، اے اللہ کے رسول میرے بچے خطرے میں ہے، اے اللہ کے رسول میرے گھر والے خطرے میں ہیں، میرا گھر لوٹ لیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اس صورت میں سورہ ممتحنہ میں آیت نازل ہوئی، ایمان کی پہچان یہی ہے کہ تم راز الہی کو فاش نہ کرو، تم کو یہ حق نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا ایمان چاہیے، ایک طرف یہ خطرہ ہو اور دوسری طرف اللہ اور رسول کا راز ہو میرے دل میں۔ آج اسی کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آج جو ہے نا اس دنیا میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک مومن کوئی خدا نخواستہ غلط کام کر رہا تھا، کسی نے دیکھ لیا، اب آپ جان گئے، اب آپ کے دل میں بے چینی ہے کیسے ہم یہ راز دوسروں تک پہنچا دیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ آپ اس کے راز کو فاش نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ صبر کرنا، دیکھیے یہ انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے، بڑی خراب فطرت ہے بلکہ کہہ لیجئے، کہ اگر کوئی راز جانتا ہے نا ہضم نہیں کر پاتا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں اسی سے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کیا فرمانا چاہتے تھے۔ خوب، اب ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ حدیث جو ہے، اب یہ ایک حدیث پہلے یہ سنیے پھر دوسری سناتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، ہمارے شیعوں کا کوئی امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے یا نہیں، تو 3 چیزوں سے امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھا کیا چیز؟ فرمایا ایک عند مواقیت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو تو ہمارے شیعہ کا امتحان لے لو۔ کیف محافظتہم علیہا، کہ آیا نماز کا وقت آیا تو ہر کام چھوڑ کے چلا گیا یا نہیں؟ اگر ہر کام چھوڑ کر چلا جائے تو ہمارا شیعہ، اور اگر بیٹھ کر گپ شپ مارتا رہے، کام میں مصروف رہے اور کہے کہ کام کر رہا ہوں، تو جاننا ہمارا شیعہ نہیں۔ اب آپ کبھی آزما لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں کتنے شیعہ ہیں اور کتنے نام کے شیعہ ہیں۔ دور دور کا تک ان کا شیعوں سے کچھ لینے دینا ہے ہی نہیں۔ تو ایک چیز یہ فرما، دوسرا آپ دیکھیے بڑی عجیب چیز بتائیے، وَعِنْدَ أَسْرَارِهِمْ، راز دے کر دیکھو، رازدار بنا کر دیکھو، کیف حفظہم لہا، کیسے وہ راز کی حفاظت کرتے ہیں، ان عدونا، ہمارے دشمنوں سے ہمارا راز، آپ کے دشمنوں سے آپ کا راز کیسے چھپاتے ہیں، وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اور مال جو ان کے پاس ہے اس میں دیکھ لو، کیسے، کیف مواساتہم لإخوانہم فیہا، کہ وہ اپنے مال کیسے اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ یہ تینوں چیز دیکھ لیجئے، اور تینوں چیز اگر آج آپ ڈھونڈیے نا، میں آگے نہیں کہوں گا، آپ خود جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو حالت ہے وہ، یہ ایک عجیب جملہ، ایک اور میں حدیث دیکھ رہا ہوں، اور وہ اگر جملہ جو ہے حدیث میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، وہ حدیث بڑی عجیب تھی اس بارے میں کہ آج ہمارے شیعوں کی ناکامی کا ایک بڑی وجہ، ناکامی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ رازدار نہیں رہ سکے۔ عجیب نہیں ہے یہ جملہ کہ ہمارے شیعوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں راز کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے،
اب اگر آپ ایک طرف یہ دیکھیے اور مثلا دوسری طرف دیکھیے، مثلا اسی طرح دوسری طرف آپ کو مل جائے گا، وہ کیا مل جائے گا؟ اگر آپ دیکھیے تو کچھ ایسے اماموں کے صحابی تھے، مثلا ایک کے بارے میں نے پڑھا اسی حدیث میں، اس نے کہا کہ میں نے 50,000 حدیث، کتنی؟ 50,000 حدیث آج تک اپنے سینے میں چھپا کر رکھی ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے تھی، میں نے بتایا ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے صحیح کہ اتنی زیادہ حدیثوں کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا واقعاً ہنر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ایمان کا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی رازداری ہے۔ اب رازداری کے کئی سارے مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ کہ بزنس میں رازداری، سیکریٹ، آپ کوئی تجارت کرتے ہیں اور تجارت میں رازداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے اس کو اگر باقی رہیں گے تو کامیابی ملے گی۔ آج اب دیکھ لیجئے خود ہی، آپ بزنس بازار میں رہتے ہیں اور آپ بزنس کرتے ہیں، آپ نے ایک سیکریٹ چھپایا تو کیا ہوا؟ آپ کامیاب بن گئے، ہے نا؟ اور نہیں چھپایا، ناکام بن گئے۔ آج یہی ہے پورے بازار میں، آپ کوئی مان لیا یہ جو کسی کے پاس نہیں، آپ کامیاب بن جائیں گے۔ اور اگر آپ نے نہیں جو ہے اس کو چھپایا تو کیا ہوگا؟ 10 بزنس کھل جائے گا۔ آج آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہو، مثلا ایک کیک کی دکان کھولی تو 50 کھل گئی، کیوں؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ اسی میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آپ ایک زمانہ تھا کہ پورے پالا گلی میں ایک ٹور زیارتی تھا، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر دوسری دکان کے بعد ایک ٹور ہے۔ اب کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رازداری بزنس میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک آگے بڑھ گئے، آج میں اپنی مثال آپ کو دیکھ، تعویذ بتایا ہے اماموں نے کہ ہمارے شیعوں کو پریشانی میں دے دینا، ہے نا؟ بہت ساری تعویذ اس طرح کی۔ آپ بہت سارے مومن کہتے ہیں کیا فلاں کافر کو دے دوں، فلاں مولانا فلاں کے لیے لکھ دیجیے۔ اب آپ بتائیے یہ رازداری جو اماموں نے رکھا ہے کہ ہمارے شیعوں کو دے دیجیے، ہمارے شیعوں کو بتا دیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ دشمنوں کو دینے جا رہے ہیں، یہ کہے گی رازداری۔ اسی رازداری میں سے عقیدہ ہے یہاں۔ آج بہت سارے شیعوں کو مارا گیا کس لیے؟ کہ وہ اماموں کے فضائل بتا رہے تھے جو دشمنوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ میسا میں تمار کی زبان کاٹ لی گئی، حجر ابن عدی کو مار دیا گیا، نہیں تو عقیدے کا چھپانا اس لیے نہیں کہ ہم غلط ہیں، اس لیے کہ دشمن کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے۔ اب اگر کسی سے آپ کہیے کہ ائمہ کہتے تھے کہ تقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، کہتے مولانا یہ کیسی بات ہے، ہم چھپانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے بھائی تم سے زیادہ ذہین ہمارے ائمہ تھے، چالاک بھی، عصمت کا پہرا بھی، علم بھی، طاقت بھی، سب چیز تم سے زیادہ تھی، اس کے باوجود یہ کام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے ائمہ جانتے تھے کہ ہمارے دشمن ہمارے فضائل ہضم نہیں کر سکتے۔ آج ایک طرف فضائل کو مانتے تھے، نو ڈاؤٹ مانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ماننا الگ بات ہے اور اس کو ہضم کرنا ایک الگ بات ہے۔ آج بھی آپ جان لیجئے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے وہ راز کو بتا دینا۔ تو آپ بتائیں ضروری ہے؟ آج
کسی بھی حکومت کو چلاتے ہیں، حکومت کتنی رازداری سے کام کرتی ہے. آپ یہی لاک ڈاؤن میں دیکھیے کیسے کیسے ڈرامے کیے گئے یا نہیں کیے حکومت نے. 2 دن کے لیے 3 دن کا کرفیو ہے، پتہ چلا 6 مہینے تک لگا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ رازداری تو ہے. تو رازداری کا بہت سارا فائدہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے رازداری، اپنے امام کے لیے، ایک مومن کی رازداری یہ ایمان کا امتحان ہے، تمہارے امتحان کی پہچان ہے. اور اگر جو ہے تم نے یہ رعایت نہیں کیا تو جان لو تم نے ایمان کے امتحان کو پاس نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز آپ دیکھیے، اسی جو ہے بہت سارے جگہوں پر یہ چیز آئی ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے. اور واقعاً فرمایا 3 چیزوں کے لیے بہت ہوشیار رہنا. ایک تو دشمنوں کے سامنے اپنے دین کے راز کو فاش نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسرے اپنے اماموں کے بارے میں. آج ایک چیز جو غیبت میں امام زمانہ چلے گئے نا، اللہم صلی علی محمد، اس کی بھی ایک وجہ کیا ہے؟ یہی رازداری نہ ہونا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس چوتھے یا تیسرے جو ہے، خوب چلیے ایک حدیث سامنے آگے تو میں سنائی دیتا ہوں. اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وَدِدْتُ وَاللَّهِ، قسم کھا کے امام کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے محبت ہے. کس بات سے؟ انی افتدیت خصلتین فی الشیعہ، خوب لنا ببعض لحم السعدی. ایک اپنے یہ جو بازو ہے اس کا گوشت نکال کر دے دوں تاکہ میرے شیعوں میں 2 چیزیں پیدا ہو جائیں. دیکھیے یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا بازو کٹوانے، گوشت کٹوانے کے لیے تیار ہوں تاکہ میرے شیعوں میں یہ 2 بات پیدا ہو جائے. کیا؟ ایک امام نے فرمایا، ایک النزق وقلت الکتمان، وہ یہ کہ میں اپنے بازو کے ایک حصے کو دینے کو تیار ہوں تاکہ ان کے اندر سے جلدی کی جو صفت ہے نا، جلد بازی کی، وہ ختم ہو جائے، کسی کام میں جلدی نہ کرے. اور دوسری کہتے ہیں یہ جو ہے راز نہ چھپانے پانے کی جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے. اس کے لیے دونوں چیزیں دور کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ اپنے وجود کا گوشت دینے کے لیے تیار ہوں. کتنا امام چاہتے تھے کہ ہمارا شیعہ ذرا حوصلے والا ہو، ہمارا شیعہ جو ہے جلد باز نہ ہو، ہمارا شیعہ کا دل بڑا گہرا ہو، ہزاروں راز اس میں دفن ہو. ٹھیک ہے. آج یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ اس کی حفاظت کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں واقعا. خوب. اور ایک جملہ کہہ کے بس امام نے، چھٹے امام کا ہی یا 11ویں امام کا یہ جملہ ہے، وَلَا تُفْشِي سِرَّنَا إِلَىٰ مَنْ يَشْنَوْ عَلَيْنَا، ہمارے راز ہمارے دشمنوں کے سامنے نہ کھولنا جو ہمارے حالات، ہماری امامت پر یقین نہیں رکھتے ہیں. خوب. تو ایک چیز جو آج کے جلسے میں نے آپ کو اتنی طول و تفصیل کے ساتھ بتائی وہ کیا ہے؟ اللہ کے راز کو، اللہ کے رسول کے راز کو، مومنین کے راز کو اپنی جان کی طرح حفاظت کرنا، اپنے دل سے لگائے رکھنا. ٹھیک ہے. آپ کبھی دیکھو یہ راز جو ہے راز رہتا تھا کیسے. اب ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو اور آ جاتا ہوں مصائب پہ. یزید کی بیوی جو تھی نا ہندہ، کس کے گھر میں پلی؟ یہ امام علی علیہ السلام کے گھر میں اتنی سے جوان ہوئی اور ہر طرح کا کمال اہل بیت نے اس کو پرورش کرنے میں ڈال دیا. یہاں تک کہ جب شام گئی تو اس کی خوبصورتی اور اس کے کمال کے چرچے اتنے ہوئے
کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کا رشتہ اس کے باپ سے مانگا، اور دنیا میں ہزاروں لوگ اس طرح کے ہیں کہ بھائی عزت و شہرت و پیسہ دے کے شادی کر دیتے، لیکن ویلوز زندہ رہتی ہے۔ آج ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، جب اہل بیت کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا تو کسی کنیز نے، اس کی نوکرانی نے ہندا کی، اس کو آ کر خبر دیا کہ مالکہ ہمارے قید خانے میں ایسے لوگ آئے ہیں جن کو دیکھا نہیں جاتا، بڑی غربت میں، آج تک ہم نے کبھی اس طرح کے اسیر اپنے قید خانوں میں نہیں دیکھا، آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ تو پوچھا کیا خوبی ہے ان کے؟ کہا کہ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو ان کی نورانیت بتاتی ہے کہ وہ کچھ اور ہے، لیکن ان کی مظلومیت کو دیکھ کر دل پھٹا جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل یزید سے پوچھ کے جائیں گے۔ یزید نے، وہ تو جانتا تھا، اس نے کہا ہاں جاؤ، اور دو چار کنیزوں کو بھی لے جانا، اور جاؤ مل لو۔ عجب روایت کا جملہ ہے، وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ، کئی کنیزوں کے نوکرانیوں کے ساتھ قید خانے میں گئی تو کوئی کرسی لیے ہوئے ہے، کوئی ٹھاٹ باٹ، کوئی کپڑے پہنے اٹھائے ہوئے ہے، اور کرسی پہ بیٹھ گئے، اور ایک طرف اہل بیت کے اسیر ہے اور دوسری طرف کرسی پہ بیٹھی۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ بی بی نے اس کو پہچان لیا، بی بی کو پتہ چل گیا، سر جھکا لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتی ہو؟ تو جان بوجھ کر بی بی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم بتائیں کہ ہم مدینہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ جملہ فرمایا کہ ہم مدینے سے تعلق۔ تو اس نے کہا بی بی، ہر شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے، آپ کس شہر سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ جملہ سننا تھا کہ بی بی نے فرمایا ہم مدینہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہتے جیسے ہی بی بی نے فرمایا ہم مدینہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے اپنی کرسی چھوڑ دیا، کرسی سے نیچے اتر آئی، اور اس نے کہا اگر آپ مدینہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بتائیے کہ مدینے میں کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ کہا ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا اہل بیت کا گھرانہ تو بہت بڑا ہے، آپ کس گھرانے سے تعلق؟ کہا ہم علی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہتے جیسے ہی کہا علی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے تڑپ کر کہا کیا تم ہماری شہزادی زینب کو جانتی ہو؟ کیا تم نے ہماری بیوی کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا کیوں کر میں نہیں پہچانوں گی، میں نے بچپنے سے جوانی انہی کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ بی بی نے بال چہرے سے ہٹا دیا، کہا ہندا کہاں پہچانا تم نے؟ آج تم کرسی پہ بیٹھی ہو، ہم تمہاری خاک پر بیٹھے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے منہ پہ تماچے مار لیے، کہا بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری شہزادی زینب ہمارے قید خانے میں ہو، جبکہ اس کے 18 بھائی تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے بہن کو چھوڑ دیا؟ بتاؤ مجھے آپ کا بھیا عباس کہاں تھا؟ مجھے بتاؤ آپ کا حسین کہاں تھا؟ یہ سننا تھا۔ بیوی نے تڑپ کر فرمایا ہندا ارے میرا شیر دریائے فرات میں مارا گیا، میرے بھیا حسین کے سر کو کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ عجب روایت کا جملہ ہے، اس نے اپنے چادر اپنے سر سے پھینکی اور دوڑتی ہوئی دربار یزید میں آئی، کہا اے ولود تو مجھے بتا دے، ارے قید خانے میں آل محمد کے اسیر ہے، کیا علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں؟ ارے اس نے تڑپ کر اس یزید منون کھڑا ہوا، ابا اٹھائی اور اس کے سر پہ ڈال کر کہا اس بلوے عام میں ارے تم بے پردہ آ گئی۔ یزید کی بیوی نے تڑپ کر کہا
اے یزید، ارے ہمارے حجاب کا تو تجھے خیال ہے، زہرا کی لاڈلی کا خیال نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ تمام مومنین کی اضافت و ابلا سے محفاظت فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے، نماز، دعا، مناجات و استغفار و تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اس میں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت ولی الکریم۔